أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. مرد عورتوں کے سربراہ ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، نیز اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت میں راز کی باتوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرتابی کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ، خوابگاہ میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور انہیں زد و کوب بھی کر سکتے ہو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، یقین جانو اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یہ سورہ نساء کی 34 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں کو عورتوں کا سربراہ اور حاکم مقرر فرمایا ہے، اور اس میں جو ہے دو وجوہات کی بنا پر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت بخشی ہے. اور یہاں پر ایک دوسرا سبب یہ بتایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام اور حاکم، سربراہ، منتظم، نگران بنایا ہے عورتوں کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑے کہ مردوں کو جو چاہے کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، بلکہ قانون و شرع ان کے لیے بھی ہے، اس کے وہ پابند ہیں، ان کو بھی ضابطے کے مطابق جو ہے کام کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں عورتوں کا ہر حساب سے، ہر خیال سے، ہر حساب سے لحاظ کرنا ہوگا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا ایک مقام پر. اس سے پہلے ہی سورہ نساء میں یہ بات آ رہی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اچھی بود باش اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، اچھا رہن سہن، حسن معاشرت ان کے ساتھ اختیار کرو، ان کو ذلیل مت سمجھو یا ان کو کمزور مت سمجھو. اور پھر ان تراض منہما وتشاور فرمائے ایک مقام پر سورہ بقرہ میں کہ گھریلو اور خانہ داری سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں ان سے مشورہ کیا کرو، یعنی ان کو ہر حساب سے اپنے ساتھ رکھو اور ان کو بحیثیت انسان بالکل برابر سمجھو. وہ الگ نہیں ہے تم سے، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، لہٰذا تم کو جو ہے صرف ان کا نگران بنایا گیا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ اور من مانی طریقہ اختیار کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا ہے. اور پھر یہاں سے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ایک اچھی بیوی جو ہے کیسی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور اس کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں بتایا کہ وہ نیک ہوتی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حاکمیت جو عطا فرمائی ہے اس کو تسلیم کرتی ہے، اور تسلیم کر کے مرد کی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور پھر اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کے مال کی اس کے پیچھے حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی کے تعلق سے اس کے کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا. ایک حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، جو ابن کثیر نے اس کو لیا ہے کہ جسے تم دیکھو ایک بہترین عورت تو وہ ہے کہ وہ تمہیں خوش کر دے، یعنی جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب اس کے حکم دو تو وہ اطاعت کرے اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یہ ایک نیک بیوی کے اوصاف ہونے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ جو ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گی
اور اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی، اس کے غائب میں بھی اس کے حاضر میں بھی، دونوں میں جو ہے یہ بات اس بات کا اہتمام کرے گی۔ اور امور خانداری میں یہ جو معاملات ہیں، جو کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دو ذمہ داریاں یہ جو دے کر رکھی ہے، ایک تو یہ کہ اپنی عفت اور عصمت اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو عورت یہ کرنے کی نیت کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اللہ کی توفیق اور امداد سے وہ کام کر پاتی ہے۔ اس میں اسی کا تذکرہ ہے، بما حفظ اللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور وہ حفاظت جو کرنا چاہ رہی ہے اس کام کے سلسلے میں اس کی امداد فرماتے ہیں، ورنہ شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر مرد اور عورت کے پیچھے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو پھسلانے کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ عورتیں جس طریقے سے اپنی عصمت اور عفت کی جو حفاظت کرتی ہیں، مرد اتنا نہیں کر پاتے، مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتیں کرتی ہیں۔ عورتیں چونکہ یہ نیت کر لیتی ہیں جب اس کے شوہر کی جو امانت ہے اور اس کی عفت اور عصمت کی وہ حفاظت کرنا ہے اور اس کے مالوں کی حفاظت کرنا ہے، تو پھر اللہ کی امداد ان کے لیے آتی ہے۔ الدنیا کلو متاع، کل متاع الدنیا خیر، المرأۃ الصالحہ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث عام طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری جو ہے متاع ہے، مطلب یہ ہے کہ استعمال کی چیز ہے، عارضی استعمال ہے، اس کو استعمال کیا اور ختم، یہاں کی چیز یہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن اس میں سب سے اچھی اور بہترین چیز، بہترین سرمایہ وہ ہے کہ ایک نیک بیوی، ایک نیک بیوی جو ہے تمہاری بہترین سرمایہ ہے ساری دنیا میں۔ اگر دیکھا جائے ایک اچھی عورت، نیک عورت اور اطاعت شار عورت اور جو ہے فرمانبردار عورت، جب شوہر اس کی طرف دیکھے، نظر ڈالے تو خوش کر دے، اور جب کچھ حکم دے تو حکم کو پورا کرے، تو یہ عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین سرمایہ ہے دنیا کا۔ اور یہ دو آیتوں میں، جیسے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس آیت میں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوام بنایا، حاکم بنایا، نگران بنایا۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر جو ہے مردوں کی قوامیت جو ہے ثابت ہوتی ہے، اور یہ نص قطعی سے جو ہے اس بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا، عورتوں کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا، عورتوں کو سربراہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ان کی سربراہی کے خلاف نص قطعی ہے کہ یہ آیتیں، اور پھر ان آیتوں کی تائید اس صحیح بخاری کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات اور اپنے امور عورتوں کے سپرد کر دی، عورتوں کے ہاتھوں میں دے دے۔ یہ حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی۔ تو یہ دو آیتیں اور حدیث دونوں ملا کر اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو عورتوں کی سربراہی اور حاکمیت کی تائید کرنے والے جو لوگ ہیں اس کے خلاف پڑتی ہے، یہ نص قطعی ہے۔ اور جو بھی جو ہے ایسے دعوے کرتے ہیں اور جو عورتوں کو اکسا کر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی برابر ہے، تو برابر نہیں ہو سکتی، یہ واضح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بھی جو ہے مرد کو جو ہے ایک درجہ بڑھا کر دیا ہے، اس کی قدرتی ساخت اور اس کی جسمانی اور ذہنی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر رکھا تھا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ صرف مہر ادا کرتے ہیں بلکہ ان کے اور ان کے بچوں کی جو ہے جو ضروریات ہے اس کی تکمیل، معاشی تکمیل کے سلسلے میں جو ہے کام کاج کرتے ہیں اور لا کر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے حاکم بنایا ہے اور نگران بنایا ہے، اور جو بھی اس کے فیصلے کو نہیں ماننا چاہتے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے اچھا اور بہترین ہے، اس کو جب جو ہے قبول کر لینا چاہیے بغیر کسی شک و شبے کے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ اگر عورتیں ایسی نہ ہو تو پھر کیا صورت اختیار کی جائے؟ جیسا کہ اچھی نیک بیوی کے متعلق جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس آیت میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی۔ اگر ویسا نہیں کر رہی ہے، اس کے خلاف کر رہی ہے، اس سے بد دماغی کا خطرہ ہو، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فرمایا
اس میں یعنی جن عورتوں سے تمہیں سرتابی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، خوابگاہ میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور انہیں زد و کوب بھی کر سکتے ہو۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، 3 طریقے ہیں ایک کے بعد دیگرے اختیار کرنے کی۔ اگر عورتیں اطاعت کرنے سے گریز کر رہی ہیں اور فرما برداری نہیں کر رہی ہیں، سرکشی کر رہی ہیں، ان سے بد دماغی کا خطرہ اور اندیشہ ہو تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا جا سکتا، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے، جو نگران جو ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو درست کرے اور اس کی اصلاح کرے، اور اصلاح کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بتایا ہے کہ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، اونچ نیچ سمجھاؤ ان کو، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان کو اس بات کے بارے میں جو ہے بتاؤ۔ اور فَعِظُوهُنَّ، اور اس بات کو جو ہے اگر وہ سمجھ جائیں بات چیت کے ذریعے سے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ سمجھیں تو پھر دوسرا طریقہ اس کے بعد جو اختیار کرنا ہوگا مرد کو کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی ان عورتوں کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، مطلب اپنی خوابگاہوں سے ان کو نکال دو، گھر سے مت نکالو، صرف اپنے بستروں سے علیحدہ کرو، اور یہ بتانے کے لیے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کو جان کر اگر بیوی جو ہے سمجھدار ہے تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، لہٰذا اب مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، یہ طریقہ کار جو ہے اختیار کرنا ہے۔ یہ 2 صورتیں جو بتائی گئی ہیں یہ بالکل شریفانہ سزائیں ہیں، اس کو انبیاء کرام اور صلحاء نے جو ہے بتایا ہے اور اس کو انہوں نے اختیار بھی کیا ہے۔ اور تیسری سزا جو ہے اس کے بعد وہ بالکل بحالت مجبوری ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مار کی سزا بھی دے سکتے ہو، لیکن مار کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل ہلکی مار، اور چہرے پہ ان کو نہیں مارنا چاہیے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے، کوئی زخم نہ آنے پائے، اور یہ بھی جو ہے بالکل مجبوری کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے مرد اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ بالکل آخری طریقہ ہے، عام طور پر اسے اختیار نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جانا چاہیے، 2 صورتیں ہی جو ہے کافی ہو جانی چاہیے۔ اس لیے جو ہے ایک اجازت کے طور پر مجبوری کی حالت میں وہ بھی اجازت دے کر رکھی گئی ہے کہ اگر نہیں مانتی ہے، حد سے زیادہ سرکش ہو گئی ہے، تو پھر اس کو تھوڑا سا مار کے درست کر لیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ پھر اگر یہ باتوں کو سمجھ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو پھر تم ان کے اوپر راہ تلاش مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بال کی کھال مت نکالو اور انہیں بیکار چیزوں میں ان کے خلاف کوئی جو ہے ایسی حرکتیں مت کرو، کہ بلکہ چشم پوشی اختیار کرو۔ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں زندگی میں، اس کو درگزر کرنا شروع کر دو، کیونکہ وہ بات تمہاری مان گئی ہے اور تمہاری اطاعت شروع کر دی ہے، اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر تمہاری رہنی چاہیے کہ تم تو جو ہے تم کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اختیارات تھوڑے سے دیے ہیں عورتوں کے اوپر، تو تم اتنی سختی کر رہے ہو، اتنی سختی مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، اگر وہ سختی کرنا شروع کر دیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، یہ بات تمہارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام اور حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے عورتوں کے اوپر، یہ 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ غیر اختیاری طور پر اور وہابی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ زیادہ عطا فرما دیا ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسبی اور اختیاری ہے، یعنی مال کما کر وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ 2 وجوہات کی بنا پر اس کو جو ہے عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا۔ لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرما کر یہ اس وجہ سے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ اپنا حق اپنے آپ نہیں مانگ سکتی، اس لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما کر اس کی اہمیت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن بعض وقت لوگ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آخر ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 2 بچے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے،
ایک کو حاکم بنا دیا گیا، ایک کو محکوم بنا دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ تو یہ تو جو ہے اس وجہ سے ہوا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر ان کی ساخت ہی ایسی بنائی تھی اور ان کو جو ہے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے وہ حاکم بننے کے قابل تھے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ نکاح کے موقع پر عورت جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہے مرد کو اس شرط پہ کہ وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس کے نان نفقے کا انتظام کرے، تو وہ اس کی اطاعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایجاب و قبول جب ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو مرد کے حوالے کرتی ہے اپنے شوہر کے، اس بات کی اجازت دیتی ہے نکاح کی، اور یہ شرط کے ساتھ یہ منظور کرتی ہے نکاح کو کہ میں اس کی اطاعت جو ہے تسلیم و منظور کرتی ہوں، یہ کہہ کر جو ہے وہ اس کے نکاح میں آتی ہے۔ تو اب نکاح میں آنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے شوہر کی۔ اگر کوئی جو ہے اطاعت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس نے معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دو طبقات عورتوں کی ہو جاتے ہیں ان معاملات میں، یعنی ان کی روشنی میں اگر دیکھا گیا تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو حاکمیت جو عطا فرمائی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے مردوں کی اطاعت کرتی ہے، اس سے گریز نہیں کرتی، اور دوسرا طبقہ عورتوں کا وہ ہوتا ہے کہ اس میں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اطاعت کرنا نہیں چاہتی۔ تو پہلا جو طبقہ عورتوں کا ہے جو اطاعت کر رہی ہے ان کے لیے تو کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سے سمجھدار ہیں اور جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے وہ معاہدے کی تکمیل وہ کر رہی ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ اطاعت سے جو گریز کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ طریقہ جو بتلا دیا ہے کہ لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے اور بات سمجھی نہیں جا رہی ہے تو پھر اس کو سلجھانے کا طریقہ گھر کا گھر میں جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ کام ہو سکتا ہے، اصلاح کا کام، اور باہر جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ تینوں طریقے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں مل کر اس کو سلجھا لیں، گھر کا جھگڑا گھر ہی میں رہے، کوئی تیسرا آدمی اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے، اور جو سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس صورت کو اختیار کر کے اپنی اصلاح خود کر لیتے ہیں، ورنہ اگر اصلاح نہ کریں تو پھر آگے کی آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اب آگے کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اور جو ہے اصلاح کے سارے طریقے جو ہے آزما لیے گئے اس کے باوجود بھی یعنی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو پھر اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آگے آ رہا ہے۔ اس آیت کے بالکل آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین ہونا چاہیے مردوں کے کہ عورتیں اگر بات کو سمجھ جائیں اور اطاعت کرنے لگے تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، مرد سے بھی ہوتی ہیں، عورت سے بھی ہوتی ہیں، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، چشم پوشی اختیار کرنا چاہیے، بات بات پر بگڑنا اور بات بات پر ان سے جھگڑا کرنا اور ان کو جو ہے یہ سمجھنا کہ وہ میرے زیر نظر ہیں اور میں ان کو جو چاہے کر سکتا ہوں، ویسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، تم کو بھی انہوں نے چھوٹ دے کر رکھی ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے ذرا نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیشہ سختی کا معاملہ اور ان کو لان تان کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ بھی انسان ہے، بحیثیت انسان میں اور وہ دونوں برابر ہے، ان کے بھی حقوق بنتے ہیں اور میرے بھی حقوق بنتے ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہم دو اگر جو ہے سب ذمہ داریاں اچھی طور پر اگر نبھائیں گے تو یہ گھر جو ہے جنت بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔